السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام، اس کے قیام کے اسباب اور قیام کے مقاصد کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام سن 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ آل انڈیا محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عمائدین نے مسلم لیگ کو قائم کرنے کے حق میں اپنا موقف پیش کیا۔ یہ اجلاس نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر کیا گیا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ اس کے کچھ مشہور لیڈرز جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، ان میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجبل خان اور نواب سلیم اللہ خان شامل تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا اور تمام صوبوں میں اس کی شاخیں بنائی گئی۔ مسلم لیگ کا قیام جو تھا وہ ایک وقت کی ضرورت تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی تھی اور اس وقت کے لحاظ سے ان کی یہ سوچ، ان کا یہ مشورہ ٹھیک تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جن کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت تشکیل دی جائے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے اور مسلمانوں کے مطالبات انگریز سرکار کے سامنے رکھ سکے۔ اس میں مسلم لیگ کے قیام کے مختلف اسباب ہیں۔ کوئی صرف ایک ریزن نہیں ہے، ایک سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سب سے پہلے اس میں انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ جانا شامل ہے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ کانگریس ہندوستان کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی، بلکہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ ان کے کئی کام، ان کی کئی حکمت عملیاں جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ تو اس وجہ سے جب کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی تو بر صغیر میں موجود دوسری بڑی قوم مسلمانوں کے لیے ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی بھی اپنی سیاسی جماعت ہو جس کے ذریعے وہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ اس کے دوسرے سبب میں فرقہ واریت شامل ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان مکمل طور پر حکومت ان سے چھین لی گئی تو اس میں مسلمان کیونکہ عددی اکثریت میں کم تھے تو ہندوؤں نے ان پر آہستہ آہستہ مظالم کرنا شروع کر دیے۔ فرقہ وارانہ مذہب کے نام پر فسادات ہوتے تھے جس میں مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی تھی اور متشدد تحریکوں کا آغاز ہوا جس میں اردو ہندی تنازع بھی شامل ہے، جس میں اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے، اس تشدد کے رویے کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہو جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آگے آ سکے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انگریز حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کر سکے۔ اگلا ریزن مسلم لیگ کے قیام کے اسباب میں تقسیم بنگال کی مخالفت ہے۔ بنگال ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ تھا۔ اس صوبے کو ایڈمنسٹریٹو بیسس پر اس کو چلانا انگریزوں کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے 1905 میں انہوں نے بنگال صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مشرقی بنگال ترقی وہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مسلمان
معاشی طور پر ان کے حقوق جو تھے اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ بنگال کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کو یہ امید نظر آئی کہ اب مشرقی بنگال میں بھی کچھ ترقی ہو سکے گی اور وہ ان کے حالات بھی بہتر ہو سکیں گے، لیکن ہندو لیڈرشپ نے تقسیم بنگال کی بہت شدید مخالفت کی۔ نہ صرف مخالفت کی بلکہ انہوں نے انگریزوں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ تقسیم بنگال کے فیصلے کو واپس لیں۔ تو اس چیز سے یہ بات سامنے آئی کہ ہندو لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بھی طور پر کوئی بھی سٹیپ مسلمانوں کی فلاح کے لیے اٹھایا جائے گا تو وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ جس طرح تقسیم بنگال کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک شروع کر دی کہ انگریز حکومت کو پریشر میں لا کر تقسیم بنگال کے فیصلے کو ختم کروایا جائے۔ اس موقع پر اس چیز کی شدید کمی محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی باقاعدہ کوئی جماعت ہوتی جو ہندو لیڈرشپ کے نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکتی، انگریز سرکار کے سامنے اس چیز کو رکھ سکتی کہ تقسیم بنگال کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو تقسیم بنگال تھی یہ بھی ایک وجہ بنی کہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اگلا سبب جو مسلم لیگ کے قیام کی طرف مسلمانوں کو لے کر گیا وہ اردو ہندی تنازع تھا۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے اس پر گہری نظر رکھی اور اپنا انالیسس پیش کیا تھا۔ اردو ہندی تنازع میں ہندوؤں کی کچھ لیڈرشپ نے ایک متشدد تحریک کا آغاز کیا کہ اردو زبان کا خاتمہ تقریباً کر دیا جائے، آفیسز میں آفیشیل لینگویج کے طور پر ہندی کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ زبان پر جب حملہ کیا گیا تو یہ ضرورت محسوس ہوئی مسلمانوں کو کہ اپنی تہذیب و ثقافتی تحفظ کے لیے اب ان کو سامنے آنا ہوگا کسی سیاسی جماعت کی صورت میں تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اردو ہندی تنازع ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اس چیز کا احساس مسلمانوں میں شدید ہوا کہ ان کی تہذیب و ثقافت خطرے میں ہے اور ہندو لیڈرشپ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ختم کرنے کے در پر ہے۔ مسلم لیگ کے قیام کی اگلی وجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اصلاحات کا اعلان ہوا۔ برطانیہ میں انتخابات ہوئے جن میں لیبر پارٹی کو کامیابی ملی۔ لیبر پارٹی نے کامیابی کے بعد انتخابات میں اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ بر صغیر میں مختلف سیاسی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ اس سلسلے میں بر صغیر میں قانون ساز اداروں کی تشکیل کی بات بھی کی گئی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں تھی جو ان اصلاحات کے بارے میں انگریزوں سے مذاکرات کر سکتی، ان اصلاحات میں یہ یقینی بنا سکتی کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جائے گا، ان کو حصہ دیا جائے گا، قانون سازی ایسی کی جائے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی قومی دھارے میں رہ سکیں اور ان کو نمائندگی جو ہے قانون ساز اداروں میں مل سکے۔ تو یہ سب چیزیں اصلاحات میں مذاکرات کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ سیاسی جماعت کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت ہی وہ پلیٹ فارم ہوتی ہے جس پر سب لوگ اکٹھے ہو کر قانون سازی پر بات کرتے ہیں، نمائندگی پر بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان سیاسی اصلاحات کا اعلان جو تھا وہ مسلم لیگ کے قیام کے ایک سبب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا ریزن جو ہے وہ شملہ وفد ہے۔ سن 1906 میں 1 اکتوبر کو سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی اور معاشی حقوق کے متعلق انگریز حکومت کے سامنے، وائسرائے کے سامنے مختلف چیزیں، مختلف مطالبات رکھے جائیں۔
انگریز حکومت سے ایک اچھا لائزن بنے، ان سے بات کی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں نے اس میں جو ایک مین بات کی تھی وہ جداگانہ طریقہ انتخاب کی بات کی تھی۔ جداگانہ طریقہ انتخاب سے مراد یہ ہے کہ جو الیکشن ہوں ان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ سیٹس رکھی جائیں اور ان سیٹس پر صرف مسلمان ووٹر ہی اپنے نمائندے کا انتخاب کریں۔ وائس رائے نے اس وفد کے جو مختلف مطالبات تھے، جو مختلف ڈسکشن تھی، اس کا حوصلہ افزا جواب دیا۔ تو جب اس وفد کو ایک سمبولک کامیابی ملی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جائے، کیونکہ صرف عارضی طور پر وفد کو تشکیل دے دینا، حکومت سے مل لینا، یہ کافی نہیں تھا۔ ایک سیاسی جماعت جو مستقل طور پر حقوق کا تحفظ کر سکے، مختلف چیزوں پر بات کر سکے، مختلف ڈیولپمنٹس پر نظر رکھ سکے، وہ ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس ہوئی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہم نے ابھی تک دیکھ لیا، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب دیکھ لیے۔ اس میں پھر جب سیاسی جماعت بن گئی، مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا، تو اس میں کچھ مقاصد رکھے گئے کہ جو مین مقاصد ہیں جن کا مسلم لیگ، جس کی وجہ سے مسلم لیگ تشکیل ہوئی۔ تو اس میں مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں 3 مین مقاصد جو شامل ہیں، ان میں سب سے پہلے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا تھا حکومت کے لیے۔ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو حکمت عملی تھی وہ ہمیں اس مقصد میں نظر آتی ہے کہ مسلمان انگریزوں کے قریب ہو سکیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں، بہتر تعلق ان سے استوار ہو سکے اور مسلمان صرف مخالفت نہ کریں، انگریز حکومت کے قریب جا سکیں، ان کو یہ یقین دہانی کروا سکیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک علیحدہ پہچان ہے اور ہم اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا۔ مسلم لیگ کی یہ ایک اچھی بات جو نظر آتی ہے، جو اس کے مقصد میں ہی شامل تھی کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کیونکہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی تھی، لیکن مسلم لیگ نے اپنے مقصد میں یہ شامل کیا کہ وہ بر صغیر کی جو دیگر اقوام ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کی راہ بند نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان سے رابطے قائم کریں گے تاکہ وہ مل کر آگے چل سکیں اور بر صغیر کے تمام لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ سب سے بڑا مقصد جو بعد میں مسلمانوں کی دوسری تحریک جو تحریک پاکستان کی طرف گیا، وہ تھا مسلم لیگ نے مسلم قوم کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا تھا۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ایک وقت کی ضرورت تھی اور اس کو مسلم لیگ نے اپنے مین مقصد کے طور پر رکھا، اور بعد میں مسلم لیگ جو تھی اس نے اس پر مختلف چیزوں پر کام کیا۔ مسلم لیگ کی قیادت سر آغا خان اس میں پہلے صدر تھے، وقار الملک ایک بڑے لیڈر تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیادت قائد اعظم نے بھی کی اور حکومت کو مسلمانوں کے حقوق ماننے پر مجبور کیا۔ فوری طور پہ مسلم لیگ کے قیام کے بعد 1909 میں جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ انگریزوں نے تسلیم کر لیا اور یہ اس چیز کو مان لیا گیا کہ مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ہے، وہ ایک علیحدہ قوم ہے، اس لیے ان کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ کے قیام، اس کے اسباب اور اس کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق
مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد، مسلمانوں کے معاشرتی و معاشی حقوق کا تحفظ مسلم لیگ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا تھا، اور اس کے ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ مسلم لیگ بعد میں تاریخی طور پر مسلم لیگ ہی وہ سیاسی جماعت ثابت ہوئی جس کے ذریعے تحریک پاکستان چلی، جس کے ذریعے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ انگریز حکومت کے سامنے رکھا اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو آج کا ٹاپک جو مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے تھا اور اس کے مختلف اسباب کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔